آیت نمبر 18 وجاؤ، اور وہ آئے، لیکن وہ آگے بدمن کتنے الفاظ ہے؟ 2، با اور دم کہتے ہیں خون کو، اور با جو ہے وہ تا دیا ہے. اب جاؤ با مانا کیا ہو گیا؟ اور وہ لائے علی قمیصہ، اس کی قمیص پہ. کس کی قمیص پہ؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ. وہ لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ بدم کذب، وہ لگا کر لائے، وہ لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون. قال، اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت، مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہاری جانوں نے، امرن، ایک معاملہ، فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہی ہے، اچھا صبر ہے، تو اچھا صبر ہے. واللہ المستعان، جمیل کا میں نے اچھا، واللہ المستعان، المستعان جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے. سین جو ہے نا مستعان کی سین، یہ ایسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی، علی ما تصفون، اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. اچھا، واللہ المستعان میں ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ لفظ اللہ مبتدا ہے معرفہ، المستعان خبر بھی معرفہ، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. تو آخری جملے کے اوپر پہلے گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، تو اسی کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اب پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں بیٹے کی محبت کی وجہ سے، غم میں مبتلا ہو گیا، میں اللہ سے بھی مدد مانگوں گا اور ساتھ میں مدد مانگوں گا کس سے؟ اپنے والد اسحاق علیہ السلام سے جو فوت ہو گئے ہیں، ان کے میں کہوں گا یا اسحاق مدد، یا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگوں گا، کہوں گا یا ابراہیم مدد. نہیں، ایک ہی نعرہ لگایا ہے، کیا؟ یا اللہ مدد، ساتھ ہی کہہ دیا ہے، اور کسی سے نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. اچھا، اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ وہ ان کی قمیض پہ جھوٹا خون لے کر آئے. جھوٹے خون سے کیا مراد ہے؟ کسی جانور کا خون، بکرے کا خون یا کسی اور جانور کا خون. کچھ روایات میں بکری کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کا خون لگا کر لے آئے، اس کو ذبح کیا، اس کا خون لگا کر لے آئے قمیض کے اوپر. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کلام پوشیدہ ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، تمہاری یہ ساری باتیں غلط ہیں، مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک چیز کو مزین کر دیا. کیا مطلب؟ تم لوگوں نے ایک سوچ اپنائی اور ایک مشورہ کیا، اور تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو مشورہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. تو وہ تمہیں خوش لگا، وہ اچھا لگا، وہ مشورہ تم کو اپنی رائے اچھی لگی کہ یہ رائے ہم پیش کریں گے، یہ کام ہم کریں گے. یعنی کہ تم نے یا تو میرے یعقوب کو کہیں غائب کیا ہے اور میرے یوسف کو علیہ السلام کہیں غائب کیا ہے، یا ان کے ساتھ کو اور گڑبڑ کی ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ بھیڑیا اسے کھا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا اور یہ نبی بنے گا، تو اس لیے ان کو یقین ہے کہ بیٹا قتل نہیں ہوا. تو کہتے ہیں تم لوگوں نے ایک چیز جو ہے وہ تم نے سوچی اور وہ تمہیں اچھی لگی، تو تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک چیز کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر اس کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا، درندے نے کھایا ہوتا، تو قمیض پھٹی ہوتی. قمیض کیا ہوتی؟ پھٹی ہوتی.
وہ صحیح سلامت نہ ہوتی. اچھا فصبر جمیل، یہاں پہ بھی ایک لفظ پوشیدہ ہوگا، یعنی کہ فامری صبر جمیل، میرا پھر معاملہ یہ ہے کہ میں تو اب صبر کروں گا. اور صبر بھی کون سا کروں گا؟ اچھا صبر، یعنی کہ وہ صبر نہیں جو کئی عورتیں کیا کرتی ہیں، فوتگی ہو گئی خوب روتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے خوب ماتم کرتی ہیں، اور بعد میں کہہ رہی ہوتی ہے جی میں نے تو صبر ہی کیا ہے. اس کو صبر نہیں کہتے. اس معاملے میں صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو کہا اللہ سے ڈر جا. تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی. وہ نہیں پہچان سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں نے بعد میں اسے بتایا، لیکن اللہ کے رسول نکل گئے، چلے گئے. وہ پھر مدد کرنے کے لیے آئی اور آپ کو امید دلائی کہ میں صبر کروں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو تب کیا جائے جب پہلی بار چوٹ لگتی ہے، جب پہلی بار خبر ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صبر جمیل کروں گا، وہ صبر نہیں کروں گا جس میں اللہ کے اوپر اعتراض ہو، اللہ سے شکوہ ہو. نہیں، صبر کا حق ادا کروں گا، صبر کرنے کا حق ادا کروں گا، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مصیبتیں آئیں تو نماز میں پناہ لو، نماز پڑھو، اور نماز کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرو اور صبر کرو.